السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے، یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصہ تک وہ تو غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہو گئی۔ پھر خود ہی غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو۔ وہ یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے بھی یہ کہا تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور عنقریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آج کی رات آپ کو اس طرح سے ذبح کرے گی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلا نہ کٹ جائے تو بتا دینا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اس کا انتظار میں تھی کہ کب اس کی آنکھ کھلے گی تو میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آتی، اس لیے اس نے مصنوعی کھراٹے لینا شروع کر دیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی ہے، فوراً استرا لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا استرے کو گلے پر رکھا تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہ رہی تھی، غصہ تو پہلے ہی سے تھا۔ اس آقا نے اسی استرے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے آ کر اسی استرے سے شوہر کو بھی پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندان میں خوب جھگڑا ہوا اور 20 لاشیں گر گئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے مگر دل تو پارا پارا ہی ہو جاتا ہے۔ اب تک بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی، لیکن اب چغلی لگا لگا کر دونوں کے دل پھاڑ دیے۔ اب تک سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن ساس نے اسے کان بھر بھر کے بہو کی طرف سے اس کا دل پھاڑ دیا۔ اب گھر کے اندر یہ حال ہو گیا ہے کہ نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام رہا اور نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام رہا اور نہ بہو کے دل میں ساس کی محبت رہی۔ اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر افراد میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اہل تعلقات میں چغلی کھائی جاتی ہے
اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعات اس نے ایسا ہی کیا ہوگا، جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی؟ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلیاں عام ہے، اسی طرح جھوٹ بھی عام ہو رہا ہے۔ ہر میدان میں جھوٹ کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب چغلی کا سرٹیفکیٹیں اور جعلی سندیں بنائی جا رہی ہے، پیسے دے کر کے انجینئر کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار ہے، جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہے۔ یاد رکھے، ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب کے سب حرام کے درجے میں ہے اور سخت گناہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست و احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔